بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجزى به. وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں دنیا کی یہ چیزیں اور دنیا کی چیزوں کا مالک بھی ہے، اور پھر اللہ نے ان چیزوں کی تاثیر بھی رکھی. نمک اس کی تاثیر، مرچیں اس کی تاثیر، زمین سے نکلنے والی جڑی بوٹیاں ان کی اپنی تاثیر، کسی میں صحت، کسی میں طاقت، کسی میں توانائی، کسی کی تاثیر ٹھنڈک. یہ ساری مادی چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور پھر ان چیزوں کی تاثیر بھی اللہ نے رکھی. یہ علم ایسا ہے جو مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی. جو جتنی محنت کرے گا چیزوں کی تاثیر معلوم کر لے. جو جتنی محنت کرے گا، چیزوں پہ ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا، ان چیزوں سے نفع اٹھائے گا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا، ان چیزوں کی تاثیر اور نتائج بتائے گا، جو جتنی محنت کرے. مسلمان کافر. لیکن ایک علم صرف مسلمانوں کا ہے، ایک علم صرف مسلمانوں کا. اس علم پر صرف مسلمانوں کو یقین کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی نیکی اور بدی یہ بھی اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنا ریئیکشن رکھتی ہے. انسان کے بدن سے نکلنے والی نیکی، اس کی بھی تاثیر ہے. انسان کے بدن سے نکلنے والی اللہ کی نافرمانی، اس کا بھی ریئیکشن. اس علم پہ کافر یقین نہیں رکھتے. یہ علم مسلمانوں کا تھا. جب مسلمان کاروبار پہ جایا کرتا تھا اور نقصان دیکھتا تو فوراً اس کے دماغ پہ گھنٹی بجتی، کوئی گناہ ہو گیا. اس کا ریئیکشن. اس کا بیٹا نافرمان ہوتا، فوراً اس کے دماغ کی گھنٹی بجتی، آج فجر رہ گئی ہے. اس کا ریئیکشن. یہ مسلمانوں کا علم تھا. جہاں بھی وہ اپنی زندگی میں کوئی مصیبت دیکھتے تو سب سے پہلے ان کی سوچ جاتی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. اس لیے کہ بدن سے نکلنے والی برائی اپنا ریئیکشن رکھتی ہے. من یعمل سوءا یجزی بہ. دیر سویر ہوگی، سزا تو آئے گی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اللہ کی نافرمانی کے پیچھے ہلاکت چھپی ہوئی. گناہ کا ریئیکشن ہے. نعمتیں چھن جاتی ہیں، سکون اڑ جاتا ہے، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. یہ عداوت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان میں آپس میں عداوت ہوگی. گناہ کا ریئیکشن عداوت، ٹوٹ پھوٹ. پہلے گھر کچے ہوتے تھے، محبتیں بہت ہوتی تھی.
اب گھر پکے ہو گئے، دلوں کی محبتیں پتلی ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے گھر کچے، ٹاٹ کا پردہ، کھجور کے تنوں سے بنے چھت، کچے پتھروں کی دیواریں، دسترخوان پہ کبھی کھانا کبھی فاقہ۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کا احترام۔ بیٹے کے پاس باپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، باپ کے دل میں شفقت۔ بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں، اسے اپنے شوہر کی محبت نصیب۔ شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر موجود۔ بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تحائف تو کوئی نہیں، لیکن اخوت کا رشتہ میٹھا موجود۔ گھر کو چھوڑیے، باہر آئیے، گلی میں آئیے، سلیمان فارس سے، صہیب روم سے، بلال حبشہ سے، کوئی مہاجر کوئی انصار، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ خالص نیکی کی یہ تاثیر تھی، دل محبت سے جڑے رہتے تھے۔ گناہوں کی نحوست ہے، محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں۔ یہ علم مسلمانوں کا تھا، لیکن بھول گیا مسلمان، یہ علم مسلمان بھی بھول گیا۔ زہر کھا لے، اس کی تاثیر جانتا ہے، دنیا جانتی، مسلمان بھی جانتا۔ بچہ زہر کھا لے، اس کی تاثیر جانتا ہے، ہلاک کر دے، بچے کی زندگی خطرے میں۔ بیٹی نے غلطی سے کھا لی، پریشان، نیندیں اڑ گئی، بھوک گئی، بچے نے زہر کھا لی۔ جب تک اس کے اثرات ختم نہ کر لے چین نہیں آتا۔ کیوں؟ اس علم پہ یقین ہے کہ زہر کی تاثیر ہلاکت، لیکن بچہ نماز چھوڑ دے، فجر نہ پڑے، بیٹی کی فجر رہ جائے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کے ماتھے پہ بل آتا ہے، جو پریشان ہوتے ہیں کہ اس نماز کے چھوڑنے کا ری ایکشن میری بچی کی زندگی میں آئے گا، میرے بیٹے کی زندگی میں آئے گا، اس کی نحوست میرے گھر میں آئے گی۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ علم مسلمانوں کا تھا کہ گناہ کا ری ایکشن ہوتا ہے، نیکی کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ ان للحسنہ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ نیکی خالص ہو، جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ جب ملاوٹ ہوتی ہے تو نمک کی تاثیر نہیں رہتی، ملاوٹ ہوتی ہے مرچوں کی تاثیر نہیں رہتی، ملاوٹ ہوتی ہے دواؤں کی تاثیر نہیں رہتی۔ خالص نیکی کی زندگی کی تاثیر، مبارک ثمرہ، میٹھا پھل۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ، چہرہ بانور رونق رہتا ہے، زندگی میں نہیں، موت کے وقت بھی۔ صرف موت کے وقت نہیں، موت کے بعد بھی چہرہ بارونق رہتا ہے۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن، اللہ اس کے بدن میں، اس کی صحت میں برکت عطا فرماتا۔ وقوۃ فی البدن، اس کے بدن میں برکت، صحت میں برکت۔ وسعۃ فی الرزق، اللہ اس کے رزق کی تنگی ختم کر دیتے۔ ومحبۃ فی قلوب الناس، اور اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، عزت بٹھا دیتے۔ یہ پیسوں سے نہیں آتی، یہ پیسوں سے نہیں آتی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آ سکتی۔ گھروں کی زندگیوں سے نیکی کیا اٹھی ہے؟ بیٹے کے دل سے باپ کا احترام گیا، باپ کے دل سے بیوی کی شفقت گئی، بیوی کے دل میں شوہر کی قدر گئی، شوہر کے دل سے بیوی کا احترام گئی، بیوی کی محبت گئی،
بہن اور بھائی کے رشتے نفرتوں کے کانٹے بن گئے۔ میرے عزیزو، خالص نیکی کی یہ طاقت تھی۔ جس گھر میں آتا، جھونپڑی ہو یا کوٹھی، محبتیں بھی ہوتی تھی، سکون بھی ہوتا تھا۔ ہم خوب جانتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، پچھلے 30-40 سالوں میں ہر ایک کے گھر میں چیزیں بڑھ گئی۔ غریب کے گھر میں بھی بڑھ گئی۔ سائیکل پہ ہوتا تھا، گاڑی آ گئی ہے۔ معمولی سے گھر ہوتے تھے، شاندار گھر بن گئے۔ چند کپڑے ہوتے تھے، بکس بھر گئے کپڑوں سے۔ امیر غریب کے گھر میں چیزیں بڑھ گئیں 30-40 سال میں۔ پیسے جو آ گئے، پیسوں سے چیزیں آ جایا کرتی۔ لیکن سچ بتائیے کیا زندگی کی کوالٹی بھی بڑھ گئی؟ کہ سکون بہت ہو گیا، محبتیں بہت ہو گیا، گھر میں چین بہت آ گیا، خاندان میں پیار بہت آ گیا، بہن اور بھائی میں ایثار بہت آ گیا، میرے بازاروں کے اندر دیانت بہت اچھی ہو گئی ہے، میرے معاشرے کے اندر خیر خواہی بہت بڑھ گئی ہو۔ ارے میرے عزیزو، پیسے آتے ہیں، چیزیں آ جایا کرتی ہیں، لیکن زندگی کی کوالٹی خالص نیکی سے آیا کرتی ہے۔ پیسے آیا کرتے ہیں، چیزیں آیا کرتی ہیں، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ترقی پذیر دنیا کی بات نہیں ہے، ترقی یافتہ دنیا کا حال ہم سے بھی برا ہے۔ چیزیں ان کے پاس ایسی کہ ایسا لگتا ہے ایک صدی ان سے پیچھے ہیں، لیکن زندگی کی کوالٹی صفر۔ بیٹا باپ کو گھر میں برداشت نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ گھر نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے جس دل میں باپ کی عظمت ہوتی ہے۔ بیٹی ماں کو گھر میں نہیں برداشت کرتی، کیوں؟ ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے جس میں ماں کی قدر ہوتی۔ ایک ساتھی کینیڈا سے آئے، میں نے ایسی بات کی کہ جو آپ نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہن اور بھائی دونوں اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے، تعارف ہوا، دونوں بہن بھائی ہیں۔ اتنے میں بس آئی، بھائی سوار ہو گیا، بہن سوار نہیں ہوئی۔ اس شخص نے پوچھا تم دونوں ایک گھر کے لوگ ہو، وہ چلا گیا، تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا اس لیے کل ہم دونوں ساتھ گئے تھے، کرایہ اس نے دیا تھا، آج میں سوار ہوتی تو کرایہ مجھے دینا پڑتا۔ اپنا امریکن سسٹم، اپنا خرچہ، اپنا بل، اپنی چیزیں۔ وہ کیا جانے رشتوں کی محبت کیا ہوتی، وہ کیا جانے رشتوں کا پیار کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانتے ہیں ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی، وہ کیا جانے ماں باپ کی قدر کیا ہوتی، وہ کیا جانے اولاد کی شفقت کیا ہوتی، وہ کیا جانے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا، وہ کیا جانے، وہ کیا جانے کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ جب تک جوانی ہے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کی محبت شفقت سے بدل جاتی ہے کہ اس بوڑھے نے ساری جوانی میرے خاطر قربان کر دی، اس بوڑھے نے ساری جوانی میری دہلیز پہ قربان کر دی۔ جوانی محبت میں گزرتی ہے، بڑھاپا شفقت میں گزرتا ہے، وہ کیا جانے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو مسلمانوں کا علم تھا۔ جیسے مسلمان زہر سے بچتا تھا، ریئیکشن ہو جائے گا، آگ سے بچتا تھا، ریئیکشن ہو جائے گا، بچھو اور سانپ سے بچتا تھا، خود نہیں بچوں کو بھی بچاتا تھا، ریئیکشن ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں میں یہ علم تازہ تھا تو مسلمان گناہوں سے بھی ایسے ہی بچتا تھا جیسے سانپ بچھو سے بچا کرتا تھا۔ مسلمان اپنے گھروں کو گناہوں سے بھی ایسے پاک رکھتے تھے، اپنے کاروبار کو بھی گناہوں سے ایسے صاف رکھتے تھے، گناہوں کی گندگیوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے زہر سے سانپ بچھو سے بچتے۔ ریئیکشن تھا۔ تو آج مادی چیزوں کا تو علم ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہے، لیکن جو مسلمانوں کا خاص علم تھا کہ نیکی کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بتائیے کتنے مسلمان ہیں جنہیں اس علم پہ یقین ہے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے 3 انعام اس دنیا میں ملتے ہیں. اس خالص نیکی سے 3 انعام اس دنیا میں ملتے ہیں. اس خالص نیکی سے 3 انعام اس دنیا میں ملتے ہیں. اور بتانے والے کون؟ سچے نبی، جو سچوں کے سچے، جو سچوں کے سچے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال دیتا. ومن كل هم فرجا. ہر غم سے نجات نصیب فرما دیتے. ورزقه من حيث لا يحتسب. اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. کیا زبردست نیکی کی تاثیر ہے. سچ ہے نا بھائی. یہ علم اللہ نے دیا ہے، یہ علم اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ قرآن کے اندر یہ علم موجود ہے. کیونکہ نیکی کی اپنی ایک تاثیر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتائیں. اب انہیں ایک وظیفہ بتا دو، ٹانگ کھڑی ہو کے تم یہ وظیفہ پڑھ لو، پڑھ لے گا. اور اس کو اگر قرآن کا وظیفہ بتا دے کہ میاں تقوی اختیار کرو اللہ مشکل آسان کر دے گا. کہا حضرت کوئی اور بتائے، کوئی نیا ہوتا ہے، نیا کوئی نیا. اسے کہہ دے میاں سچی معافی مانگ لو. کہا حضرت یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی وظیفہ. ارے میاں اس سے بڑا کیا وظیفہ ہوگا جس کی تاثیر اتنے یقینی جتنا سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقین، جس کی تاثیر اتنے یقینی جیسے سورج کے جانے کے بعد شام کا آنا یقین. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی کی نیکی ہے مشکل آسان. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، 11 بچے ہیں، جوان ہیں، بیت المال کے مالک تھے، ملک کے حکمران تھے. عدل و انصاف کا ایک سا نمونہ پیش کیا کہ عمر کا دور یاد آ گیا. عمر ابن خطاب کا جب دنیا سے جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ عمر اپنے بچوں کو ہی تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. خزانوں کے مالک تھے، اولاد کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. فرمانے لگے میں نے اپنے بچوں کو اللہ سے لینے کی ایسے چابی دے دی، جب چاہیں گے اللہ کے خزانے سے لے لیں گے. میں نے انہیں تقوی کی زندگی دی، جب چاہیں گے اللہ سے لے لیں. یقین تھا نا بھائی کہ تقوی کی نیکی سے اللہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سچ ہے، لیکن اس سچائی پر، اس سچے علم پر آج مسلمانوں کو بھی یقین نہ رہا. مسلمانوں کو بھی یقین نہ رہا. یہ بھی نادان سمجھنے لگا پیسوں سے زندگی بنتی ہے، دولت سے زندگی بنتی ہے، اسٹیٹس سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے. ارے بھائی پیسوں سے قیمتی تحفے آ سکتے ہیں، دلوں کی محبت نہیں آ سکتی. پیسوں سے گھر بڑا بن سکتا ہے، دلوں کا سکون پیسوں سے نہیں آئے گا. پیسوں سے راحت کے نقشے بن سکتے ہیں، راحت نہیں آیا کرتی. سکون کی چیزیں آ سکتی ہیں، سکون نہیں آیا کرتا. راحت کی چیزیں اور چیزیں ہیں، راحت اور چیز. سکون کے نقشے اور ہیں، سکون اور. محبت کے تحفے اور چیزیں ہیں، محبت اور چیزیں. چیزیں آ جائیں گی، پیسہ جو آ گیا، پیسہ جو آ گیا بھائی چیزیں آ جائیں گی، لیکن زندگی کا لطف، زندگی کا سکون، زندگی کا چین یہ پیسوں سے نہیں ہے، یہ خالص نیکی سے ہے. جس قدر خالص نیکی ہوگی، گناہوں سے پاک، گناہوں میں ملاوٹ نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ.
سبحان اللہ، اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ علم اللہ نے دیا ہے، یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے ہے، دنیا بھر کے مسلمان امت اسلامیہ کے لیے ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، تم خالص ایمان کی زندگی لے کے آؤ، پھر شک نہ کرنا میں تمہیں ایک مزیدار زندگی دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، علماء نے لکھا حیات طیبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حیات طیبہ یہ ہوتی ہے دل کا سکون، محبت اور عزت کا ماحول، اور تیسری چیز اللہ رب العزت دل کی بھوک مٹا دے، اللہ دل کا غنی بنا دے، الغنا غنی النفس، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں حیات طیبہ۔ اللہ تعالیٰ اندر کی بھوک مٹا دے، غنی بنا دے، چاہے جھوپڑی کے اندر غنی بنا دے اور چاہے کوٹھی کے اندر بھی بھوکا رکھے۔ مالدار وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال وہ بہت ہوتا، مالدار وہ ہوتا ہے جس کا دل مالدار ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سے مال والے مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، مال کی خدمت کرتے ہیں، اس مال سے انہیں دل کا سکون نہیں ملتا۔ ہاں وہ مال والے بڑے خوش نصیب، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جن کے پاس مال بھی ہے اور جن کے پاس خالص نیکی کی زندگی کی دولت بھی ہے، یہ بڑے خوش نصیب، جن کے پاس مال بھی ہے اور جن کے پاس خالص نیکی کی دولت بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس چاہے مل جائے۔ تو اللہ کا پیغام ہے کہ جو خالص نیکی کی زندگی لے کے آئے گا، ایمان کی زندگی لے کے آئے گا، حیات طیبہ، مزے کی زندگی، مزے کی زندگی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ محبت کی فضا بھی نصیب فرمائیں گے، دل کا سکون بھی دیں گے، اور اللہ دل کی بھوک بھی مٹا دیں گے۔ اور بتائیے کسی شخص کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں جنت نہیں ہوگی؟ تو یہ تینوں چیزیں کس سے ملیں گی؟ یہ تاثیر کس کی ہے؟ خالص نیکی کی زندگی، خالص نیکی کی زندگی۔ تو میرے عزیزو، یہ اس علم کے تذکرے اپنے بچوں کے سامنے بھی کرو، اس کے تذکروں کی ضرورت ہے، اس کے تذکروں کی ضرورت ہے۔ آج آدمی جری ہو کر، جرت کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ البر لا یبلا والاسم لا ینسى، یاد رکھنا نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ تازہ رہتی ہے، کام آئے گی آپ کو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، 3 آدمی سفر کے دوران غار میں بیٹھے، اللہ کی چٹان گری، غار کا دروازہ بند ہوا، اب ان کا دنیا کے لحاظ سے کوئی پرسان حال نہیں، جنگل ہے، کس کو بلائیں، کس کو پکاریں، کوئی دنیا کا انسان، کوئی مادی نقشہ ان کے لیے پرسان حال نہیں۔ اس میں ایک شخص نے، جس کی نیکی تازہ تھی، پرانی نہیں ہوتی نیکی، اس نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن بکریاں چرانے نکلا، دیر ہو گئی، واپس آیا، بکریوں کا دودھ نکالا، برتن لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، اس خیال سے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب نہ ہو، اس خیال سے میں نے آرام نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھولے اور بھوکے ہوں، پریشان ہوں گے، ساری رات اسی حال میں گزار۔ اللہ یہ نیکی تیرے لیے کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی کی اتنی طاقت دکھائی، البر لا یبلا، نیکی نہیں پرانی ہوتی، نیکی اپنی طاقت دکھاتی ہے بھائی، نیکی کی اپنی تاثیر ہے۔ اللہ کی نبی فرمایا چٹان ہٹی، کس نے ہٹائی؟ اس کی خالص نیکی نے ہٹائی، سچے نبی نے بتایا چٹان ہٹی۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میرا ایک ملازم تھا، بغیر مزدوری کی چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگائی، کئی سالوں کے بعد آیا،
دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں بہت سارے غلام، بہت سارے جانور. اس نے کہا اللہ کے بندے میری مزدوری دے. میں نے کہا اس وادی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب تیرا. اس نے کہا مذاق نہ کر، اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے. اس نے کہا یہ سب تیرا. وہ لے کے چل دیے سارا. اللہ تیری خاطر کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پھر ہٹی. تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں میری ایک کزن تھی، میری نظر غلط پڑ گئی، میرا دل خراب ہو گیا، میں نے اس کے لیے اس کے قریب آیا، اس نے انکار کیا، میں پھر قریب آیا، اس نے پھر انکار کیا. اس نے کہا 500 اشرفیاں لے کے آ، پھر میں تجھے اپنے اوپر قدرت دوں گی. میں اشرفیاں لے کے پہنچا. خلوت تھی، تنہائی تھی، نہ قانون کی رسائی تھی، نہ انسانوں کی نظر تھی، نہ کسی انسان کا خوف تھا. اتنا میں وہ بچی کہتی ہے اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر. اللہ اس برائی سے میں پیچھے ہٹا صرف تیری خاطر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی کی برکت سے اللہ نے وہ چٹان ہٹائی اور انہیں نئی زندگی مل گئی. البر لا یبلا. میرے عزیزو نیکی نہیں پرانی آتی، سنبھال کے رکھو. بڑی نیکی کرو، کام آئے گی. مشکلات میں کام آتی ہے، پریشانیوں میں کام آتی ہے، آزمائشوں میں کام آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر موت کی گھڑی میں کام آتی ہے. نیکی نہیں پرانی ہوتی. یہ بھی خزانہ ہے، یہ بھی سرمایہ ہے، یہ بھی دولت ہے جو اس جہان میں نہیں، 60-70 سال میں نہیں بھائی، کھربوں سال کے کیریئر میں بھی کام آتی. یہ 60-70 سال کا کیریئر نہیں ہوتا بھائی، یہ کافروں کا کیریئر ہے، مسلمانوں کا نہیں. مسلمانوں کا کیریئر تو شروع ہوتا ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے، وہ کیریئر شروع ہوتا ہے. یہ 70 سال تو وہ کیریئر بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو انگلینڈ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے تھوڑا پڑھ لے، مشقت اٹھا لے، کیریئر بن جائے گا. اللہ کے رسول نے بتایا 60-70 سال گزار لو، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا. نیکی کی وہ دولت ہے جو زندگی کے اس مرحلے کے اندر 60-70 سال میں بھی کام آتی ہے اور کھربوں سال کے کیریئر کے اندر بھی کام آتی ہے. پرانی نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. والاسم لا ينسى. اور گناہ نہیں بھلایا جاتا بھائی. قسم خدا کی بس اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، کہ بس اوقات بڑھاپے کی، جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے. من یعمل سوءا یجز بہ. گناہ کرو گے سزا آئے گی، دیر سویر ہوگی لیکن آئے گی. مہینوں پہلے، سالوں پہلے اللہ کو ناراض کیا، سالوں بعد سزا آئی. اگر توبہ نہ کی تو، اگر توبہ نہ کی تو، اگر سچی ندامت نہ ہوئی تو، اگر سچی ندامت نہ ہوئی تو گناہ کا ریئیکشن آئے گا. کبھی تو نعمتیں چھن جاتی ہیں، کبھی تو نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کوئی اسی انداز سے سزا دیتا ہے، اور سب سے بڑی سزا گناہوں کی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. مرنے سے پہلے ایمان کی روشنی چلی جاتی ہے، مرنے سے پہلے ایمان کی روشنی چلی جاتی ہے، ایمان کا نور چلا جاتا ہے، ریئیکشن آتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میری طرف سے اعلان جنگ ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے؟ سمجھ تو نہیں آتا. ہاں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، مجھے بھی نہیں آتا، لیکن سچ کیا ہے؟ یقیناً اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور نتیجہ کیا آتا ہے آپ جانتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کی قیمتی چیز ضائع کی جاتی ہے، سب سے قیمتی چیز اس کی ضائع کی جاتی ہے. ایسا ہی نا، جو جنگ ہوتی ہے اس سے سب سے قیمتی چیز پہ حملہ کیا جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ سے ولیوں سے دشمن کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے، اس کی سب سے قیمتی چیز ضائع ہوتی ہے. وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے، وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے. بغیر ایمان کے مرتا ہے، بغیر ایمان کے مرتا ہے. والاسم لا ينسى. میرے عزیزو گناہ نہیں بھلایا جاتا. من یعمل سوءا یجز بہ. سزا ملتی ہے. پھر بس اوقات جب سزا آتی ہے آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیوں آ گئی، پتہ نہیں کس نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. ارے بھیا
جو میں نے بویا تھا وہ آج کاٹنا پڑ رہا ہے، جو میں نے کیا تھا اس کی آج تھپڑ سزا مل رہی ہے، اس کا یہ ریئیکشن ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تمہیں گھروں میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو خاندانوں میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ خشکی اور تری میں فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا۔ تو میرے عزیزو، اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ میں گناہوں سے ایسا خوف کروں جیسے آگ سے، بچھو سے، سانپ سے ایسے ڈرتا ہوں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی ایسے ہی بچاؤں۔ یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ اولاد کے ساتھ سچی محبت ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ سچا پیار ہے۔ انہیں گناہوں سے ایسے بچائیے، ریئیکشن آئے گا، سزا ملے گی، دیر سویر ہوگی لیکن آئے گی سزا۔ یہ وہ علم ہے میرے عزیزو جو آج جس کے تذکرے مٹ گئے، جس کا استحضار اور دھیان نہ رہا، آج مسلمان ہو کر بھی گناہوں پہ جرت کرنے لگا۔ ایک ایک غلطی ہو جانا، جیسے ماں بچے کا پخانہ صاف کرتی ہے لیکن پخانے سے گھن کرتی ہے، پخانہ صاف کر رہی ہوتی ہے لیکن پخانے سے گھن آتی ہے اس کو، لیکن پھر بھی اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، پھر بھی کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، حالانکہ گھن کھا رہی ہے۔ بچے کے پیشاب صاف کر رہی ہے، گھن کھاتی ہے لیکن پھر بھی کپڑوں پہ لگ جاتا ہے۔ گناہ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، متقی سے بھی ہو جائے گا، ولی سے بھی ہو جائے گا، لیکن میرے عزیزو، ایمان والا، متقی، ولی، اللہ سے ڈرنے والا گناہوں پہ جرت نہیں کرتا، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا۔ اگر غلطی ہو جائے دیر نہیں کرتا جب تک کہ توبہ نہ کرے، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا جب تک کہ اس گندگی کا ازالہ نہ کر لے۔ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر جانے سے پہلے کوئی ریئیکشن آ جائے، صبح اٹھنے سے پہلے کوئی سزا نہ مل جائے، شام ہونے سے پہلے کوئی گھر میں مصیبت نہ آ جائے، گناہ ہو گیا ہے۔ ڈرتا تھا، غلطی ہو جاتی، نیک آدمی سے بھی ہو جاتی، لیکن جب اللہ کا خوف اور یہ علم آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے میرے عزیزو، یہ گناہ پہ رہنے نہیں دیتا۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، متقی پرہیزگار آدمی سے بھی گناہ ہو گیا۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، جلدی جلدی فوراً توبہ کر لی، ڈر گیا نا، خوف آ گیا۔ تو میرے عزیزو، نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر نیکی کی تاثیر ہے اس کے پیچھے اس کی تاثیر ہے، اس میں مغفرت کی تاثیر، ہر نیکی میں مغفرت کی تاثیر ہے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑو نہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے، ہر گناہ میں تاثیر ہے، کس کی؟ ہلاکت کی، اللہ کے عذاب کی۔ کسی گناہ پہ جرت نہ کرو، نہ جانے کس گناہ کے پیچھے اللہ کا عذاب چھپا ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، عبداللہ ایک آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے، یہ نفل اور یہ نفل اور یہ عبادت، نفلی عمرے، نفلی حج، نفلی صدقات، نفلی عبادات، نفلی تسبیحات، لیکن گناہ بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو صرف فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا۔ بتائیے ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ ان دونوں میں محفوظ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی کی دعا ہے، جن کے علم کے پیچھے اللہ کے نبی دعا ہے، جو صحابہ میں امام المفسرین ہیں، بڑے آدمی ہیں، فرمانے لگے جو شخص فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، یہ محفوظ ہے۔ جو آدمی کثرت سے نفلی عبادتیں کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے،
نہ جانے کس گناہ کی نحوست سے اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، زیادہ میں نفل نہیں پڑھ سکتا، زیادہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، لیکن کم از کم حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا تو فرض ہے نا، گناہ سے بچنا تو فرض ہے نا۔ اور یہ گناہ خالق کے حق میں بھی نہ ہو، مخلوق کے حق میں بھی نہ ہو، حقوق اللہ کے اندر بھی نہ ہو، حقوق العباد کے اندر بھی نہ ہو۔ ہم بس اوقات سمجھتے ہیں گناہ صرف حقوق اللہ میں ہوتے ہیں۔ نہ میاں، غیبت بھی تو گناہ ہے، بدگمانی بھی تو گناہ ہے، حسد بھی تو گناہ ہے۔ جیسے سانپ کھانا حرام ہے بھائی، جیسے خنزیر کھانا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسی اس دل میں کینہ، بغض رکھنا، اس کی گندگی رکھنا بھی تو حرام ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا بنیا، اے انس بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل۔ اے انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو تو اپنا دن رات ایسے گزار کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، برائی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض ہو۔ یہ ایسی حرام ہے بھائی جیسے مینڈک کھانا حرام ہے، جیسے چپکلی کھانا حرام ہے، جیسے مردہ مرغی کھانا حرام ہے، جیسے مردار کھانا حرام ہے، ایسی اندر حسد کینہ رکھنا بھی حرام۔ فرمایا وذالک من سنتی، انس بیٹے میرا طریقہ تو یہی ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف رہے، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں اس کو میرے ساتھ رفاقت ملی، میرے ساتھ ساتھی بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، گناہ اللہ کے حق میں ہو، یہ نافرمانی مخلوق کے حق میں ہو، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ کبھی بھلائی نہیں جاتی، اس کا ریئیکشن آتا ہے، اس کی ریئیکشن آتا ہے، غلطی ہو جائے گی، لیکن میرے عزیزو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو، فوراً توبہ کر لیا کرو، جہاں غلطی ہوئی فوراً ندامت کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، تاکہ اس کی بری تاثیر اور اس کا غلط ریئیکشن کہیں میری زندگی میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو نیکی والی، تقوی والی، اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا ارحم الراحمین، میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے جس محبت سے بات سنی، سبھی کو دنیا آخرت کی خوشیاں، عزت، سعادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے راحت کا باعث بنا، اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنا بھی، والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، زندگی کے تمام فیصلوں میں حقیقی اور آخرت کی زندگی سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے گھروں کو گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کے برے اثرات سے اللہ محفوظ رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ خالص نیکی کی زندگی عطا فرما، تقوی کی زندگی نصیب فرما، توبہ طائب کی زندگی نصیب فرما، سچی استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ نعمتوں بڑی زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری، اپنی فرما برداری عطا فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، نعمتوں میں نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو جو دنیا میں نعمتوں کی فراوانی ہو اور زندگی میں خوشحالی آئے، اپنی محبت اور اپنے تعلق میں اضافہ نصیب فرما، دینی اور ایمانی زندگی میں ترقی نصیب فرما، آخرت کی سچی فکر عطا فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ فرما۔
یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، اور یہاں کے مسلمانوں کو اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے بہترین نمونہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کی زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس ملک میں دین اسلام کی حفاظت، اشاعت کے لیے قبول فرما۔ ان کی اولادوں کو اے مولا کریم دین کی، اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اس ملک کی اور یہاں کے باشندوں کے لیے اے اللہ، یہاں کے لوگوں کو اے مولا کریم ایک سچی اور ایک کامیاب زندگی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کی قربانیاں، شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ مولا کریم دین کی جتنی خدمت کی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، اور ان کو آپس میں ہمیشہ دلی جوڑ نصیب فرما، آپس کا ہمیشہ اتفاق اور محبتیں عطا فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما۔ اے مولا کریم جو کام کر رہے ان کے اخلاص، اہلیت میں اور ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔